قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے واقعہ شق قمر۔ مشرکین مکہ اسلام کی دعوت کو روکنے اور اسے دبانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے تھے، اور جس قدر اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے یہ اسی نسبت سے اور زیادہ پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ کفار مکہ نے ایک ترکیب یہ سوچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی خرق عادت چیز اور انسان کی امکانی استطاعت سے مافرہ کوئی کمال دکھانے کا مطالبہ کیا جائے تاکہ آپ کو عاجز اور خاموش کر دیا جائے، اور اس طرح لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رکھا جائے، ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت پیدا کی جائے اور آپ کو جھٹلانے کا کوئی بہانہ ہاتھ آ جائے۔ اس مقصد کے لیے مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں ان کے سرکردہ لوگ ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد الیغوث، اسود بن مطلب بن اسد، گمگا بن اسود اور نظر بن حارث کے علاوہ ان جیسے اور بھی بہت سے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں اس طرح چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں کہ آدھا چاند جبل ابی قبیس پر ہو اور آدھا چاند جبل قیقان پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر میں ایسا کر کے دکھا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ان سب نے کہا ہاں۔ وہ چوتھویں کی رات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے اور درخواست کی کہ آپ کو وہ چیز عطا فرمائی جائے جس کا مشرکین نے سوال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ درخواست قبول فرمائی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ آدھا چاند جبل ابی قبیس پر رونما ہوا اور آدھا چاند جبل قیقان پر چمکنے لگا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان فرما رہے تھے کہ اے ابو مسلمہ بن عبد الاسد اور ارقم بن ابی ارقم، تم سب گواہ ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں لوگوں کو گواہ بنانے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا اور بارگاہ ربانی میں عرض کی، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ کفار قریش کی ہٹ درمی۔ مشرکین مکہ نے جب اپنا یہ مطالبہ پورا ہوتے دیکھ لیا کہ چاند پھٹ گیا ہے اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں سان گمان بھی نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ یہ معجزہ دیکھ لینے کے بعد وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے، ارے یہ تو ابن ابی قبیسہ کا جادو ہے، تم ذرا انتظار کرو اور دیکھو کہ مسافر لوگ کیا بتاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں پر جادو نہیں کر سکتے۔ اگر مسافروں نے یہ خبر دی کہ انہوں نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے جیسے کہ تم نے دیکھا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ اس کے بعد کفار قریش کے پاس جس جانب سے بھی کوئی مسافر آیا اس نے یہی خبر دی کہ اس نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ اس دو ٹوک گواہی کے باوجود بھی کفار قریش نہ مانے اور ایمان نہ لائے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ مشرک کوئی معجزہ دیکھیں تو منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو تو ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ ایک اور روایت میں کفار مکہ کے علاوہ یہود کے علماء کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نشانی دکھانے کا مطالبہ کیا تھا جس پر انہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیے گئے، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تو بڑا پکا جادو ہے۔ ممکن ہے کہ علماء یہود نے بھی یہ مطالبہ اسی وقت کیا ہو جب کفار قریش یہ مطالبہ کر رہے تھے۔ شق قمر کا یہ واقعہ متعدد طرق سے مروی متواتر احادیث سے ثابت ہے جو قطعیت کا فائدہ دیتی ہے۔ اس واقعے کے راوی انس بن مالک، جبیر بن مطعم، حذیفہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ یہ معجزہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 5 برس بعد رونما ہوا۔ اس کے بارے میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ایسا معاملہ ایک مرتبہ ہوا تھا
اور یہ اتنی دیر تک برقرار رہا ہے جتنی عصر سے رات تک کی درمیانی مدت ہوتی ہے۔ واقعہ شق قمر پر اعتراضات اور ان کا جواب۔ اس واقعے پر منکرین معجزات کئی طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض سورہ قمر کی پہلی آیت کے معنی کی تعویل سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں صیغہ ماضی کا معنی استقبال میں لیا جائے گا اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی اور چاند پھٹ جائے گا، جیسا کہ اذا الشمس کورت اور اس جیسی دوسری آیات کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ تعویل اور دلیل اس لیے غلط ہے کہ یہاں قیامت کے حوادث کا ذکر آیا ہے، مثلا آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جھڑنے لگیں گے، زمین پر سخت زلزلے آئیں گے، پہاڑ اڑتے پھریں گے وغیرہ۔ وہاں ان باتوں کو کفار کی طرف سے سحر کہنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ قرآن میں ایسی آیات کے ساتھ سحر کا ذکر ہے۔ کافروں کا چاند کے پھٹنے کو جادو کہنا اور اس پر کفار کی تکرار اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ ایک حسی معجزہ تھا جو وقوع پذیر ہو چکا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ فی الواقع ظہور میں آ چکا ہے تو لوگوں کی ایک کثیر تعداد کو اس کا علم ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ دن کا نہیں، رات کا ہے، جبکہ اکثر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اس وقت آدھی دنیا میں تو سورج نکلا ہوا تھا جہاں یہ واقعہ نظر آنے کا سوال ہی نہ تھا، اور باقی آدھی دنیا میں سے بھی صرف ان مقامات پر نظر آ سکتا ہے جو مینا کے مشرق میں واقع تھے۔ پھر اس واقعے کا کوئی اعلان بھی نہیں ہوا تھا، جیسے آج کل جنتریوں اور اخباروں سے معلوم ہو جاتا ہے یا رسدگاروں کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی منتظر بھی نہ تھا کہ چاند پھٹے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ علاوہ ازیں ہم دیکھتے ہیں کہ چاند گرہن کئی گھنٹوں تک لگا رہتا ہے۔ لوگوں کو پہلے سے خبر بھی دی جا چکی ہوتی ہے، پھر بھی لوگوں کی اکثریت چاند گرہن سے غافل ہوتی ہے، اور یہ انشقاق قمر تو صرف تھوڑی دیر کے لیے واقع ہوا تھا، اسے کون دیکھتا، اور آس پاس کے لوگوں نے شہادت دے ہی دی تھی۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ایسے اہم واقعے کا تاریخ میں بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اس اعتراض کے کئی جواب ہیں۔ پہلا یہ کہ سب سے زیادہ مستند تاریخ احادیث کی کتابوں میں سے دستیاب ہو سکتی ہے اور اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ اس دور میں تاریخ نگاری کا ذوق اور فن اتنا ترقی یافتہ نہ تھا کہ کسی مورخ کے پاس اتنی شہادتیں جمع ہوتی اور وہ تاریخ کی کتاب میں سے درج کر لیتا۔ تیسرا یہ کہ تاریخ بھی اس واقعے کے اندراج سے یکسر خالی نہیں۔ ہندوستان کے مشہور اور مستند تاریخ فرشتہ میں مذکور ہے کہ مالابار کے مہاراجا نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور بالآخر یہ واقعہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنا تھا۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ حیات دانوں اور ماہرین علم نجوم نے بھی اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چاند پھٹنے سے اس کی رفتار میں فرق آتا یا وہ اپنا مدار بدل لیتا اور مدار سے ہٹ کر چلنے لگتا تو یہ باتیں اس قابل تھی کہ حیات دان اس کا ذکر کرتے، لیکن جب ان میں سے کوئی چیز بھی واقع نہیں ہوئی تو پھر وہ کیا لکھتے۔ پانچواں اعتراض یہ ہے کہ یہ واقعہ غرق عادت ہے، اور منکرین کی طرف سے سب سے اہم یہی اعتراض ہے جو انہیں اس واقعے کو تسلیم کرنے سے روکتا ہے، اور وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں اور طرح طرح کے شکوک پیدا کرتے ہیں، اور حقیقتاً ان کا یہ انکار اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار ہے۔ بہرحال یہ بات بھی آج بعید از عقل نہیں رہی۔ ہر سیارے کے مرکز میں آتشیں مادے اور یا پگھلتی اور کھولتی ہوئی دھاتیں موجود ہیں جن کا درجہ حرارت 1000 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ ان کے اندر موجود لاوا ان عظیم الجثہ کروں کو کسی وقت بھی دولخت کر دیتا ہے۔ پھر ان کے مرکز کی مقناطیسی قوت، جسے آج کی زبان میں قوت ثقل کہتے ہیں، ان جدا شدہ ٹکڑوں کو ملا کر جوڑ بھی دیتی ہے۔ ایسا عمل فضائے بسیط میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ کہچائیں اسی طرح وجود میں آئی ہیں، آج بھی یہ عمل بند نہیں ہوا بلکہ بتدور جاری ہے۔ علاوہ ازیں شہاب ثاقب بھی کسی سیارے کی طرح جدا ہونے والے ٹکڑے کا نام ہے جو کبھی علیحدہ ہو کر پھر جڑ جاتا ہے، کبھی فضا ہی میں جل کر نابود ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار زمین پر بھی آ گرتا ہے۔ فضائے بسیط بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اگر انسان کو اس کا صحیح طور پر علم ہو جائے تو وہ انشقاق قمر کے اس واقعے پر کبھی تعجب نہ کرے۔ انسان کو کیا معلوم کہ اللہ کی قدرتوں کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور وہ کس قدر زبردست حکمت بالغہ سے اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔
Sadaqallahul Azim. Kindly subscribe this channel for more informative videos.